میں کون ہوں اور میں کس لیے ہوں، یہ دنیا کیا ہے، کیوں ہے، اور یہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے، یہ سب باتیں ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے، اور شرک کا متضاد جو ہے وہ توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے کہ اللہ الہ واحد ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید ہے۔ تو اصل میں ہم سب ہماری حالت ایسی ہے کہ بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان جو ہے اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں اور میں کس لیے ہوں، یہ دنیا کیا ہے، کیوں ہے، اور یہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے، یہ سب باتیں ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہمیں، اور ظاہر کی زندگی کو ہم نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے۔ ہماری عقل، ہم نے اپنی عقل کو صرف ظاہر تک محدود کر لیا ہے، اور ظاہر کے علاوہ ہم کچھ نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یعنی عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں دی ہے کہ اس سے ہم حقیقت کا پتہ چلا سکتے ہیں، اور ہماری عقل بہت قیمتی عقل ہے۔ مطلب قیمتی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عقل کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان سے بڑے بڑے اجسام موجود ہیں، بڑے بڑے ہاتھی کے سامنے انسان جو ہے وہ بونا لگتا ہے۔ ہاتھی، بڑا ہاتھی ہو نا، اس کے سامنے انسان بونا لگتا ہے، 5 فٹ کا انسان بونا لگتا ہے، لیکن اس کی عقل ہے نہیں۔ تو بہرحال عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ عقل ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اور باقی باتیں تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب دوزخ والوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا۔ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ ہم لوگ کہیں گے کہ آیا تو تھا، لیکن ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اپنے عمل سے ایسا کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ اور پھر ہم ایک افسوس کریں گے وہاں پر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، افسوس یہ ہوگا کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، یا عقل سے کام لیتے، تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ تو میں آپ سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ عقل اگر آپ استعمال کریں تو یہ آپ کو حقیقت کا پتہ بتائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، دنیا میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی جو ایجادات ہو رہی ہیں، جو تنوع آ رہا ہے، جو بھی کچھ ترقی ہو رہی ہے، اس کی بنیاد یہ عقل ہے، اس کی بنیاد یہ عقل ہے۔ بس یہ ایک بات آپ سوچ لیں، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد یہ عقل ہے۔ آپ عقل استعمال کرتے ہیں تو عقل آپ کے پھر کام کرتی ہے،
نتائج اخذ کرتی ہے، جو بھی ہے. لیکن اب یہی عقل اگر ہم صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں تو عقل ہمیں پتہ بتائے گی اپنے خالق کے بارے میں اور اپنے مقصد کے بارے میں. یعنی اس کے استعمال سے آپ ایک منزل تک پہنچ سکتے ہیں، ایک بات کا پتہ چلا سکتے ہیں. کم از کم اتنا ہے کہ بھئی اب یہ ہے نا کہ دیکھیں عقل، اگر ہم عقل کو استعمال کریں تو ظاہر ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے، اگر اس کائنات کا ہم اندازہ لیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کا بنیادی فائدہ جو ہے وہ ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں بنیادی فائدہ اٹھانے والے. آپ دیکھ لیں ساری تخلیقات، ساری سبزیوں کو دیکھ لیں، سارے فروٹس کو دیکھ لیں، ساری اجناس کو دیکھ لیں، اور جو بھی زمین میں ہے وہ اس کا فائدہ انسان اٹھا رہا ہے. اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نئے نئے دروازے کھول رہا ہے. مجھے اپنی زندگی کا وہ واقعہ، وہ وقت یاد ہے کہ ہم گھر میں مٹی کا تیل جلاتے تھے، مٹی کے تیل کا چولہا تھا، کوئلے جلاتے تھے، لکڑی جلاتے تھے، گیس نہیں تھی. لیکن پھر گیس آ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو گئی. پیٹرول ایک وقت میں نہیں تھا، ابھی 1 صدی سے کم کی بات ہے، پیٹرول نہیں تھا، ڈسکور نہیں ہوا تھا. تو یہ 100-125 سال تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں عقل کا ہم نے استعمال کیا تو سولر کا استعمال شروع کر دیا، دھوپ سے بجلی بنا لینے لگے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عقل استعمال کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ یعنی خلاصہ کائنات ہے. تمام جہان، تمام کائنات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ اٹھانے والی بنیادی ذات جو ہے وہ حضرت انسان ہے. اور یہ سوال پھر خود بخود کھڑا ہوتا ہے کہ انسان کا کیا مقصد ہے، میں کیوں ہوں، میں کون ہوں اور کیوں ہوں. یہ 2 سوالات بالکل اہم ہیں. تو یعنی اگر آپ پھر زندگی کی روٹین پہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر کے کاروبار کر لیتا ہے، نوکری کر لیتا ہے یا کچھ بھی کر لیتا ہے، پھر شادی کر کے بچے پیدا کرنے لگ جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے بچوں کی فکر میں، پھر جو ہے چل چلاؤ کا وقت آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. بظاہر اس زندگی کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، جتنا بھی کما لیتا ہے آخر کار وہ چھوڑ کر چلے جاتا ہے. کفن میں جیب نہیں ہوتی تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. تو اب یہ زندگی کا ایک سرکل آپ دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے زندگی گزار دی، چلے گئے، وہ کچھ نہیں لے جا سکے، پھر ہم آ گئے، ہم نے کیا کیا، جس نے جو بھی کیا آخر کار سب کچھ رہ جانے والا ہے. تو پھر انسان یہ سوچتا ہے، عقل سوچتی ہے کہ بھئی آخر کیا مقصد ہے. سچ کی تلاش زندگی، بڑے بڑے فلاسفر نے زندگی کے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن اکثر فلاسفروں نے ٹھوکر کھائی ہے، کیونکہ جب آپ رہنمائی نہیں لیں گے اس کائنات کے بنانے والے سے تو پھر آپ ٹھوکر ضرور کھائیں گے، اور جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہ باطل ہوگا. یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی جو بھی فلاسفر جو اللہ سے نہیں پوچھتے اور جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے، لازماً جھوٹ ہوتا ہے، سچ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ باطن کو تو اللہ جانتا ہے، انسان تو نہیں جانتا. ما بعد الطبیعات، یعنی جو عقل سے، یہ جو ظاہر سے ماورا چیزیں ہیں وہ تو عقل کی زد میں تو آ نہیں سکتی. تو ہمیں دیکھیں، ہمیں عقل بھی استعمال کرنی ہے، سوچنا بھی ہے، لیکن ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، کیونکہ اللہ ہمیں
خبر دیتا ہے ہماری حقیقت کے بارے میں، غیب کے بارے میں، وہ چیزیں جو ہماری عقل کی حدود سے بالاتر ہیں، اس کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم